السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راع والرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ متفق علیہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے، حاکم ہے، مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض کاموں کی وجہ سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضیلت کیا ہے، کیوں عطا فرمائی ہے، وہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ، پس نیک بیوی وہ ہوتی ہے قانتات، جو قناعت کرنے والی ہوتی ہے، قناعت کرنے والی عورتیں وہ نیک ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، جب ان کا خاوند گھر سے چلا جاتا ہے تو وہ غیب کے اندر اس کی عزت کی، اس کے گھر کی، اس کی آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ اپنی کوشش کے ساتھ یہ کام نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اس بات کی توفیق دی ہوتی ہے، نیک عورتوں کو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع، تم سب کے سب حاکم ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تمہاری رعیت کے بارے میں تم سب سے سوال کیا جائے گا۔ ایک جماعت کا امیر ہے، اس سے اس کی جماعت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کوئی محلے کا کونسلر ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، یا وہ کسی قسم کا حاکم ہے کسی دفتر کے اندر، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ 5 7 10 بندے اس کے زیر نگرانی کام کر رہے ہیں، وہ ان سب کے اوپر حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں۔ اور امیر جو ہے وہ حاکم ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اس سے اس کے گھریلو معاملات کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور جو بیوی ہے، عورت ہے، وہ راعی ہے، وہ حاکم ہے اپنے گھر کے معاملات میں۔ جب اس کا خاوند چلا جاتا ہے تو وہ اس کے جو معاملات ہیں گھر کے، اس کی عزت کے، اس کی آبرو کے اور اس کے بچوں کے، ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، اس سے سوال کیا جائے گا ان معاملات کے بارے میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرماتے ہیں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، بس تم سب کے سب حاکم ہو، یعنی کسی کے پاس کچھ نہ کچھ، یہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ اس کو کسی نہ کسی چیز کا جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ اپنی دکان کے ملازموں کے حقوق کے بارے میں جواب دے اللہ رب العزت کے سامنے، یا پھر اپنے محلے کی کسی تنظیم کا سرکردہ سربراہ ہو، یا پھر وہ اپنے گھر کے معاملات میں، اپنے بیوی بچوں کے معاملات میں گرا ہو، اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اور نیک بیوی جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ ایک تو وہ صبر کرنے والی ہے، دوسرا قناعت کرنے والی، قناعت کرتی ہے وہ، اور اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ آج کل معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس طرح کی برائی جو ہے وہ پھیل رہی ہے،
کہ خاوند گھر سے جاتا ہے اور بعض جو بد چلن عورتیں ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس کام سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور ڈر جائیں اللہ رب العزت سے، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ اللہ رب العزت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے بڑی بڑی وعیدیں بیان فرمائی۔ فرما برداری کی بات میں کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کا خاوند اس کو آواز دے اپنے کسی کام کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، اور اس کے ہاتھ میں روٹی ہو اور وہ روٹیاں پکا رہی ہو، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو وہیں پر روٹی اس کی چھوڑ کے، اپنا کام چھوڑ کے اپنے خاوند کی بات سننی چاہیے کہ وہ مجھے کس بات کا حکم دے رہا ہے۔ اتنی فرما بردار ہونی چاہیے، چھوڑ دے سب کچھ، جہاں پر اس کے خاوند کی بات آ گئی اس کو فالو کرے، اس کو سمجھے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، فرما برداری کرے اس کی، اس کے علاوہ جان نہیں چھوٹتی اس کی، کیونکہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ ہاں کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تمہارے سر کا تاج، تمہارا سردار، تمہارا حاکم تمہارا خاوند تھا، تو کیا تم نے اس کی فرما برداری کی ہے کہ نہیں کی؟ اس تربیت کے لحاظ سے اتنی زیادہ فرما برداری کرنے کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خاوند کی موجودگی کے اندر اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت، نفلی روزہ بھی نہ رکھے، کیونکہ اس کے خاوند کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ لہذا ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کے اندر عورتیں جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، اور یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، مردوں پر بھی اسی طرح کے احکامات لاگو ہیں کہ وہ بھی اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، اس وجہ سے فوقیت دی ہے، حاکم ہم نے ان عورتوں کے اوپر، ان مردوں کو اس وجہ سے بنایا ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح اپنے اہل و عیال کی خاطرداری رکھیں اور ان کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دیں، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہی ہر حال میں جس طرح بھی ان کی طبیعت ہو، جیسی بھی ہو، خاوند آواز دے فوری طور پر لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہو جائے کہ جناب میں حاضر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بیویاں اللہ رب العزت ان کو جنت کے اندر بھی اپنے خاوندوں کا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے، تنگ کرتی ہے، اس کو ذلیل کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، ناجائز خواہشات اس کے سامنے رکھتی ہے، ناجائز ضروریات اس کے سامنے رکھتی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ جو چند دن کی زندگی بنائی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس زندگی میں جب انسان جائے گا، مسلمان جائے گا فوت ہو کے، اللہ کی جنت میں پہنچے گا، نیک بندہ، شاکر بندہ، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ اللہ کی جنت کے اندر جائے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حورین کا انتظام کیا ہے، حوریں ان نیک لوگوں کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے عورت، یہ یاد رکھ لے، جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہے، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی حوریں جنت میں معاملہ دیکھ کے کہتی ہیں کہ اس کو تنگ نہ کر، یہ ہمارا مہمان ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اس کو تنگ نہ کر، اس کو تکلیف نہ دے، تو تیرے پاس تو 4 دن کے لیے رہنے کے لیے ہے، تو اس کو تنگ نہ کر، یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو جو عورتیں اپنے خاوندوں کو تنگ کرتی ہیں وہ یہ انجام یاد رکھیں کہ کل ان کو اپنے خاوند کا ساتھ نہیں ملے گا، قیامت والے دن جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو ہاتھ چھوٹ جائے گا خاوند کا بیوی سے، بیوی کدھر دوسری طرف چلی جائے گی، خاوند جو ہے وہ جنت کی حوروں کے ساتھ جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے اگر کہ کسی عورت کے ساتھ خاوند چلا جائے یا اس سے باتیں کر رہا تو عورت جل کر جھل بن کر سڑ کے سوا ہو جاتی ہے، تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا جب حوریں اس کو لے کے جا رہی ہوں گی کہ جناب آپ ہمارے بالا خانے میں آئیے، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ لہذا ایسی عورتیں جو اپنے خاوند کو تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا ہے ان کے خاوندوں کو ان کے اوپر۔ اور ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد